دیکھو باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ بات ہوتی ہے جو ہم کسی اور سے کرتے ہیں, اپنے سامنے والے بیٹھے لوگوں سے کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہمیں فرمایا گیا ہے نا کہ جب بھی بولو قولوا للناس حسنا, تو لوگوں سے اچھی بات بولا کرو. ایسی بات کبھی نہ بولو کہ جسے سن کر کے کسی انسان کا حوصلہ ٹوٹ جائے. ایسی بات کبھی نہ بولو کہ جسے سن کر کے کوئی نا امید ہو جائے. ایسی بات کبھی نہ بولو میرے بھائی کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے. آپ ہمیشہ ایسی باتیں بولو نا کہ جسے سن کر کے سامنے والے کو حوصلہ مل جائے, ہمت مل جائے, اس کو اندر سے ایک انرجی محسوس ہو. وہ کمزور بیٹھا مایوس بندہ بھی اگر آپ کی بات سنے نا تو وہ اٹھ کر کے جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑا ہو جائے. وہ باتیں بولو. حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ حق بولو, سچ بولو, اور یا تو آپ خاموش رہو, آپ بات ہی مت کرو. تو ایک بات وہ ہوتی ہے جو ہم کسی دوسرے سے کرتے ہیں, اور ایک بات وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. اور جس طرح دوسروں سے گفتگو کرنے اور بات کرنے کے آداب بتائے گئے ہیں, اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ آداب ہمیں آپ کو اس وقت بتائے گئے ہیں جب ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں. ہماری ذمہ داریاں اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب ہم خود سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے من میں جو خیالات آ رہے ہیں, ہمارے من میں جو سوچ آ رہی ہے, جس طرح ہمیں کہا گیا کہ جب تم دوسروں سے بات کرو تو تمہارے منہ سے کوئی ایسا شبد نہ نکلے, کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے اور جسے سن کر کے سامنے والا ڈی موٹیویٹ ہو جائے. میرے بھائی سیم اسی طرح جب ہم اپنے آپ سے بات کریں نا تو اس وقت بھی ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آنے دیں, کوئی ایسی سوچ نہ پیدا ہونے دیں کہ جس سے ہمارے حوصلے ٹوٹ جائیں, کہ جس سے ہماری ہمت جواب دے جائے, اور جس کی وجہ سے ہمارا نفس ناشکری پہ آمادہ ہو جائے. میرے بھائی جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج جب بہت سارے ہزاروں لوگ فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں, کم سے کم اللہ نے مجھے سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑی تو دی ہے. اور یار اگر آج میرے پیر میں چپل نہیں ہے, میرے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں, تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیر ہی نہیں ہیں اور ان کے پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں, اور میرے ماں باپ کا سایہ سلامت ہے. یہ جو یتیم ہو گئے ان کا کیا گناہ تھا؟ اللہ نے ان کے باپ کا سایہ اٹھا لیا سر سے. آج ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے. اور اللہ نے مجھے ایک چھوٹی موٹی نوکری تو دی ہے, ایک چھوٹی موٹی دکان ہے, چھوٹا موٹا کاروبار ہے, کمانے کھانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے. زیادہ نہیں کما پاتا ہوں, لیکن کم سے کم اپنی بیوی بچوں کو حلال لقمہ تو کھلا لیتا ہوں نا. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا ہے, کسی سے ادھار لینا نہیں پڑتا ہے, کسی سے بھیک نہیں مانگنا پڑتا ہے. تو کم سے کم اپنے گھر بار کا خرچ پورا کر لے رہے ہیں. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے. یہ سب چیزیں جو انسان سوچتا ہے, یعنی کہ جس کی سوچ مضبوط ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے, میرے بھائی جب وہ بستر پہ جاتا ہے نا تو اس کو پھر نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی ہے. وہ جیسے بستر پہ جاتا ہے, اللہ کے ان تمام احسانات کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کر کے اس کی زبان پہ ایک شکر کا لفظ آتا ہے, اور ایک ٹھنڈی راحت بھری سانس لیتا ہے, اور پھر سکون کے ساتھ وہ اپنے بستر پہ سو جایا کرتا ہے. لیکن اس کے الٹا کہ ایک بندہ دن بھر نیگیٹیوٹی میں پڑا رہتا ہے, منفی سوچ رکھتا ہے کہ لو اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اس نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا, اور اس نے آج فلانے نے تو میرے خلاف ایسی بات کر دی, اور بھائی نے حال نہیں پوچھا, بہن نے فون نہیں کیا. یہی سب چیزیں لے کر کے جو دن رات کڑھتا رہتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے, وہ لاکھ دولتیں رکھے, لاکھ جائیداد پراپرٹیاں ہوں, لاکھ بڑا بزنس مین ہو, اور مطلب سب کچھ ہو اس کے پاس, لیکن خدا کی قسم اس کو رات میں بستر پہ پہنچ کر کے اس وقت تک نیند نہیں آتی ہے جب تک وہ نیند کی گولی نہیں کھا لیتا ہے. اس لیے یہ گندی سوچ اپنی صحت کے لیے ہانیکارک ہے. یہ منفی سوچ انسان کو اندر ہی اندر گلا ڈالتا ہے. اس لیے جہاں دوسروں سے گفتگو کے آداب بتائے گئے ہیں, اور دوسروں سے بات کرتے ہوئے جس وقت ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہماری آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی سوچ کو مضبوط کیجیے, اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیے. آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ جیسے جیسے آپ کی سوچ خوبصورت ہوتی جائے گی نا, آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی.
یہ جو انسان سوچتا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، یہ اس کی سوچ ہی تو ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کبھی جرم کے قریب نہیں جاتا ہے، چونکہ اس کی سوچ ہوتی کہ یہ سب پاپ ہے۔ یہ جو انسان سوچتا ہے کہ نہیں یار کبھی ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں دینا ہے، چیٹنگ بازی نہیں کرنی ہے، یہ اس کی سوچ ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ انسان کیوں کب کرتا ہے؟ جب اس کی سوچ میں ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، گناہوں سے بیزاری آتی ہے اور جرموں سے گھن پیدا ہوتی ہے نا، تب وہ انسان توبہ کرتا ہے اور اپنے اللہ سے جڑتا ہے۔ اس لیے سوچ کو اپنے پاک کیجئے، اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور باخدا آپ کو بڑا سکون نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔